آپ بتائیے گا، آپ واپس جانے کا سوچ رہے ہیں؟ حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ ہمارے منورف اراکین اب واپس آئیں گے، بڑی مقبول ہے گورنمنٹ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی زبان جو ہے وہ ایک ہونی چاہیے، اور اگر یہی چیز تھی تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب کو اتنے دن میٹنگز کرنا، یہ کرنا، باتیں کرنا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ جا رہے ہیں، اور جو بیانیہ ایک انٹرویو جو دیا تھا مہر بخاری کو، اور اس انٹرویو کے بعد چودھری پرویز الہی کا خان صاحب کے پاس جانا اور خان صاحب کا چودھری پرویز الہی کو ایکسپٹ کرنا، یہ دونوں چیزیں جو ہے میرے جیسے بندے کو سمجھ میں نہیں آئی، جو ایک جو ہے وہ پوری سیاست کے اندر بھی پرانا ہے، ایتھکس بھی سارا جانتا ہے، اتنا آدمی آگے نکل جائے اور پھر ایسے اس طریقے سے واپس آ جائے۔ میں آج خالد منگسی نے جو ڈیسیژن کیا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کیا ہے ڈیسیژن، اور اس وقت جو کل کی جو پی ایم صاحب کی جو اسپیچ تھی، اور میں نے اس اسپیچ کو پورا تو نہیں دیکھا، مگر میں 5-10 منٹ آخری میں نے جب دیکھا جو جس طریقے کی پرچی اور جو باتیں کی گئی، میں اتنا مایوس ہوا جتنا میں زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوا کہ میرے پاس پرچی ہے یا میں اس طریقے سے دکھا سکتا ہوں۔ یہ اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کی سیکورٹی ایجنسی، پاکستان کے محافظ جو ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان بچا ہوا ہے، ان میں سے کسی کو پتہ نہیں چلا، اور ہماری فارن منسٹری جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ نااہلی ہے، مس مینجمنٹ ہے، اور وہ اتنی قابل ہو گئی ہے کہ وہ بتا رہی ہے کہ ہمارے ملک کے خلاف سازش ہو گئی، ہمارے سیکورٹی ادارے جو ہے وہ نااہل ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ اتنا بڑا کوسچن مارک کر دیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سمجھدار بندہ، یہ جو آج بات کی جا رہی ہے نا کہ سمجھداری کا کام یہ ہے، سمجھدار بندہ اور کوئی بھی انسان جس کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے اور اس کو کمٹمنٹ نبھانی چاہیے۔ مطلب مگر آپ نے کل کا جلسہ بھی دیکھا، تقریر بھی دیکھی، آج کا قاف لیگ کا فیصلہ بھی دیکھا، ذاتی طور پر کنوینس نہیں ہوئے آپ کہ واپس جانا چاہیے؟ حکومت ایسا نہیں ہے کہ جا رہی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو سب سے پہلے پاکستان ہے، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو بھی انسان، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اگر ایک مرتبہ کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرے تو اس کمٹمنٹ کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ یو ٹرن والی جو سیاست ہے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یو ٹرن والی سیاست جو ہے، ایسے تو خان صاحب بھی کہتا تھا کہ میں عثمان بزدار کو نہیں ہٹاؤں گا، آج انہوں نے تو عثمان بزدار کو ہٹا دیا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ عثمان بزدار اگر اتنا اچھا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ سیاست جو ایک عبادت اور خدمت ہوتی تھی۔ میں آج بھی اگر خان صاحب کا ایڈوائزر ہوتا، میری آج بھی خان صاحب کو مشورہ یہ ہوتا کہ کل کے جلسے میں خان صاحب کو ایک گریسفل طریقے سے ریزائن کرنا چاہیے تھا کہ میں اس قسم کی سیاست نہیں کرنا چاہتا ہوں، میری سیاست کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں جو سیاست کے اندر دکھائی جا رہی ہے، اس کو راضی کرو، اس کو راضی کرو، اس کو یہ دو۔ ویسا مگر پھر ظاہر سپریم کورٹ میں کیس ہے، فیصلہ بھی آیا نہیں ہے، تو ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ کہیں تا حیات نہ اہل نہ ہو جائے، ورنہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ استعفیٰ دیں گے، کیونکہ اگر آپ چلے گئے حکومت کے خلاف تو تا حیات نااہلی کی تلوار ہے، تو کیا آپ ابھی بھی اپنی کمٹمنٹ پوری کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی خطرہ ہے۔ اگر کوئی بھی قربانی ہو پاکستان کی خاطر، اپنی زبان کی خاطر، کم سے کم اپنی زبان کے اوپر رہنا چاہیے۔ قربانیاں دینا، یہ چلے جانا، یہ اتنا کوئی بڑا کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کمٹمنٹ کی وہ آپ پوری کر دیں گے، یاد رکھیے کہ تا حیات نااہلی کی تلوار ہوگی۔ میں تو اپنی کمٹمنٹ پہ تو ویسے ہی رہوں گا، مگر میرے ساتھ دوسرے جو ساتھی بیٹھے ہیں وہ بھی اپنی کمٹمنٹ کے اوپر ساتھ میں رہیں گے، اور جو بھی ممبر، ایم پی اے، ایم این اے جو بھی کمٹمنٹ کر چکا ہے، اپنی کمٹمنٹ سے اس طریقے سے اگر ہٹے گا تو اپنی سیاست کو خراب کرے گا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ بہت شکریہ رمیش کمار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔